والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزان محترم، ذی الحجہ کا یہ عظیم عشرہ وہ ہم سے آہستہ آہستہ رخصت ہو رہا ہے، اور رمضان المبارک کے بعد پورے سال میں سب سے بہترین اور مقدس دن یہی شمار ہوتے ہیں۔ ان دنوں کے اندر ایک دن آ رہا ہے جسے یوم عرفہ کہتے ہیں۔ یہ دن اپنی شان، اپنی حیثیت کے لحاظ سے سال کا بہت عظیم دن ہے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام اس دن کی بڑی قدر کرتے تھے۔ اس دن کے اندر اللہ رب العزت سال میں سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے خلاصی نصیب فرماتا ہے۔ گویا کہ یہ دن اللہ کی رحمتوں کا بہت ہی عظیم دن ہے، اور جس شخص نے یوم عرفہ کو روزہ رکھ لیا تو اللہ رب العزت اس کے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ یہ دن جو ہی شروع ہوگا، اس دن کی فجر کی نماز سے تکبیرات بھی شروع ہو جائے گی۔ یہ تکبیرات، یہ بھی بڑی عظیم تکبیرات ہیں، اور اللہ کی شان عجیب ہے کہ اللہ کا ہر ذکر ویسے ہی قابل عظمت، وقت اور شان والا ہے، لیکن اللہ نے اپنے کچھ ذکروں کو کچھ موقعوں کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم سجدے میں جب جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ اب رکوع میں سبحان ربی العظیم ہی پڑھنا ہے، رکوع کے اندر اس تسبیح کی اللہ نے وقعت اور شان اس طور پہ رکھ دی ہے کہ سبحان ربی العظیم کا کلمہ ویسی بھی عظمت والا ہے، لیکن جب اس کا تعلق رکوع سے ہو جاتا ہے تو اس کی برکتیں اور زیادہ ہو جاتی ہیں۔ سبحان ربی الاعلی یہ ویسے بھی عظمت والا کلمہ ہے، اللہ کا اونچا ذکر ہے، لیکن جب اس کا تعلق سجدے سے جڑ جاتا ہے تو اس کی انوارات کیا ہیں، برکات کیا ہیں، خدا کی قسم ہم اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طریقے سے یہ جو 9 تاریخ سے 13 کی عصر تک کہ ہر نماز کے بعد ہم جو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں اسے اللہ نے سال کے ان دنوں میں
پھر ان نمازوں کے ساتھ خاص کر دیا۔ اب اس کلمے کے اوپر اللہ کی طرف سے کیسی عظیم برکتیں اترتی ہیں، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ یقیناً اللہ نے دن بھی اس کے لیے چنے، نمازیں بھی چن لیں اور کلمات بھی منتخب۔ لہذا ہر مومن، مسلمان، مرد، عورت، مسافر، مقیم، تمام بالغ جتنے بھی ہیں ان کے اوپر ضروری اور لازم اور واجب ہے کہ ہر نماز کے بعد وہ ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھیں۔ ہمارے ہاں اس میں ایک غلطی ہے اور ایک کمی ہے اور ایک کوتاہی ہے، وہ یہ کہ لوگ اس تکبیر کو اونچا پڑھنے میں ہچکچاتے ہیں، بعض آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں۔ یہ سراسر غلطی ہے۔ یاد رکھیے کہ اس کلمات کی شان ہے کہ اسے آپ نے اونچی آواز سے پڑھنا ہے۔ آواز اتنی اونچی ہو کہ کم از کم آپ کے ساتھ والے تک وہ آواز چلی جائے، اتنی اونچی آواز ہو، اور ایک دفعہ مسجد گونج جانی چاہیے اللہ اکبر کی صدا سے۔ یہ ان کلمات کی شان ہے۔ لیکن اگر ایک شخص ایسا ہے جس نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی، اپنی پڑھ لی، اس کی بھی ذمہ داری ہے جو ہی سلام پھیرے اونچی آواز سے یہ پڑھے۔ البتہ خواتین کے لیے شرعاً آہستہ پڑھنا ضروری ہے، آہستہ آواز۔ اگر کسی آدمی کی یہ تکبیرات رہ جائیں کسی ایک نماز میں یا دو میں، تو یہ شرعاً گناہگار ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ لہذا میرے محترم دوستو، ان ایام میں ان کلمات کا خصوصی ورد رکھیں۔ اور حضرات صحابہ کرام کی تو شان یہ تھی کہ ان تاریخوں میں، خاص کر یہ ذی الحجہ کے جتنے پہلے 10 دن ہیں، ان میں نمازوں سے ہٹ کے بھی اگر وہ بازار میں جاتے تھے تو بازار میں اونچی آواز سے کہتے تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آہستہ آہستہ یہ سنت مٹی جا رہی ہے، ہم لوگ نہیں پڑھتے، بلکہ وہ جو نمازوں کے بعد ہے اس میں بھی کوتاہی کرتے ہیں۔ اس میں ان دنوں یہ ایام خاص ہیں ان کلمات کے ساتھ، یہ ان دنوں کا خاص ذکر ہے، لہذا اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں، پابندی کریں۔ اور ویسے بھی گھر میں سے نکلتے ہوئے، گھر سے آتے ہوئے، جاتے ہوئے، کچھ نہ کچھ ہر نماز کے بعد کچھ تسبیحات، کچھ دفعہ یہ کلمات پڑھ لیا کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، تاکہ بار بار آپ کی زبانوں پہ یہ کلمات جاری ہوں۔ پھر جب آپ عید کی نماز کے لیے جائیں گے، اس دوران بھی آپ نے یہ کوشش رکھنی ہے کہ رستے میں جاتے ہوئے، آتے ہوئے ان کلمات پر ذکر کرنا ہے۔ جس راستے سے جائیں، پھر دوسرے راستے سے جب واپس آئیں، تو دونوں رستوں میں آپ پڑھیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ایام انہیں خوبصورت بنائیے ان کلمات کے ساتھ۔ پھر میرے محترم دوستو، یوم عرفہ کا دن ہے، پھر اس کا روزہ حتی الامکان کوشش کر لیں۔ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ کوئی مسلمان جب اس روزے کو رکھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس ایک دن کے روزے کی وجہ سے 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔
اس برکت کو بھی ہم نے حاصل کرنا، اور پھر چونکہ ان ایام کے اندر ایک بڑی چیز قربانی کا عمل ہے، تو قربانی کی بھی ہر مومن جو صاحب نصاب ہے وہ کوشش کرے۔ آج کل صاحب نصاب قیمتوں کے حساب سے آپ دیکھ لیں، جس شخص کے پاس بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم پڑی ہے، اور وہ رقم ایسی ہے کہ وہ کوئی ماہانہ خرچے کی رقم نہیں ہے، اس وقت تنخواہ آتی ہے انسان کی 60-70 ہزار، لیکن وہ تنخواہ وہ ہوتی ہے جس میں اس نے سودا سامان خرچہ کرنا ہے اور چیزیں، اتنے پیسے اس کے پاس پڑے ہیں کہ وہ ضرورت سے زائد پیسے ہیں، تو ان پیسوں کے اوپر اس شخص کے ذمہ قربانی آ جاتی ہے۔ پھر زکوٰۃ میں تو یہ ہے کہ آپ پر پورا سال گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے لیے یہ شرط بھی نہیں ہے، اگر عید کی رات بھی آپ کے پاس یہ رقم آ گئی، صبح بھی آ گئی، تو آپ قربانی کریں گے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر کا بڑا قربانی کر لے تو سب کی طرف سے ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ہر شخص کا اپنا عمل ہے۔ جیسے نماز ہر ایک کی اپنی ہے، زکوٰۃ ہر ایک کے ذمے اپنی ہے، ایسے ہی قربانی بھی ہر آدمی کی اپنی ہے۔ اگر ایک گھر میں 5 افراد ہیں اور سب کے سب صاحب نصاب ہیں یا آدھے صاحب نصاب ہیں، تو ہر ایک کے ذمے علیحدہ علیحدہ قربانی واجب ہے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے بس اوقات کہ کوئی گھرانہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایک بڑا ہوتا ہے، والد بڑا ہوتا ہے مثلا، اور 3 بھائی ہیں 4 بھائی ہیں، وہ ماہانہ 25-30 ہزار جو کماتے ہیں، اس میں اپنا جیب خرچہ نکال کے باقی پوری رقم والد کے سپرد کرتے ہیں، پوری رقم، اور وہ والد کو مالک بنا دیتے ہیں مثلا۔ والد جو ہے ان کے پیسوں کو گھر میں خرچ کرتا ہے، سودا لاتا ہے، چیزیں لاتا ہے، اپنی ترتیب سے چلاتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر ان باقی نوجوانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتا ہے، تو وہ پیسے صرف جو کہ والد کے ہیں، یہ ان کی ملکیت نہیں ہے، وہ والد کی ہے، تو قربانی صرف والد پر ہے۔ ہاں اگر یہ چاروں بیٹے والد کے پاس تو پیسے رکھتے ہیں، لیکن ملکیت ان کی ہے، اس طور پر یہ جب چاہیں اپنے والد سے پیسے مانگ لیں، جب چاہیں والد سے پیسے لے لیں، یہ والد جو ہے ان سب کا سمجھیے کہ وہ ہر ایک کا اثاثہ علیحدہ جمع کرتا ہے، تو پھر اگر سب کے پیسے یا کسی کے بھی پیسے 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتے ہیں تو ان پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس میں کوتاہی بھی نہیں کرنی، اور یہ تو آسان سا فارمولہ ہے کہ اللہ کی راہ میں لگا ہوا پیسہ اللہ کبھی بھی روکتا نہیں، ہمیشہ واپس کرتا ہے۔ وہ جو اس کی راہ میں ایک لگاتا ہے، اس کا وعدہ ہے کہ کم از کم 10 گنا اس کا بدلہ نصیب فرما دیتا ہے۔ یہ خون کا گرنا اسے معمولی نہ سمجھیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی تھی، خود حضور علیہ السلام جانور ذبح فرما رہے تھے، اور ذبح کرنے کے لیے آپ نے، چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بھی قربانی تھی، تو اس جانور کی ذبح کے وقت حضرت فاطمہ کو بھی بلایا، اپنی بیٹی کو بلوایا اور اپنے پاس کھڑا کیا۔ ذبح تو خود فرمایا، لیکن بیٹی کو پاس کھڑا کیا، گھر کے ماحول تھا، اور فرمایا کہ جب جانور کٹتا ہے اور اس کا خون گرتا ہے تو قربانی کرنے والے کے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
اور بات ضمن میں ذہن میں بھی آ گئی، ضمن آ گئی ہے کہ حضور علیہ السلام کو اس امت سے بڑی شفقت اور محبت تھی۔ کوئی موقع زندگی کا نہیں آیا کہ آپ نے امت کو یاد نہ رکھا ہو، سوچا نہ ہو، ان کی طرف اپنی توجہ نہ کی، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو یہ تصور آیا کہ امیر لوگ تو قربانی کر لیں گے، یہ غریب کیسے قربانی کریں گے؟ ان کے پاس تو اسباب نہیں، سامان نہیں، پیسہ نہیں، یہ قربانی نہیں کر سکیں گے۔ اور ان کے دل میں بھی تمنا ہوتی کاش کہ ہمارے پاس کچھ پیسے ہوتے، ہم بھی آج قربانی کرتے۔ حضور علیہ السلام کی رحمت کو کون تو سوچ سکتا ہے؟ آپ نے ایک دمبا منگوایا، بعض علماء تو کہتے ہیں یہ معمول ہر سال کا تھا کہ آپ نے دمبا منگوایا اور پھر کہا اللہ سے اے میرے رب، قیامت تک آنے والے جتنے غریب ہیں یہ قربانی میں ان سب کی طرف سے ادا کر رہا ہوں۔ غریبوں کے اوپر جن کی نگاہ 1400 سال قبل لگی، قیامت تک آنے والے کسی غریب کو نہیں چھوڑا۔ اور کتنا محبوب نبی ہے، اپنے محبوب ہاتھوں سے جس قربانی کو دیا ہوگا اللہ کے دربار میں اس کی کتنی پاکیزگی۔ اور یہ قسمت غریبوں کی جاگ اٹھی، ان کے نصیب اللہ نے بہار کی طرح خوبصورت کر دیے کہ ان کی قربانی کے نتیجے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس عمل کی وجہ سے ان کی بھی اللہ نے قیامت تک قربانی کا عمل قبول فرما دیا۔ لہذا آپ میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ نے استطاعت دی ہوتی ہے، تو ان کے استطاعت میں اگر یہ چیز ہے تو حضور علیہ السلام کی محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم بھی حضور علیہ السلام کو اپنی طرف سے کسی ایک قربانی میں یاد کر لیں۔ مثال کے طور پہ جب ہم جانور لے لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ گھر میں 4-5 افراد اکٹھے ہیں، تو وہ دیکھ لیں کہ اگر 7 حصے بنتے ہیں تو مل کر وہ ایک حصہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ادا کرتے، یا ایک ان میں سے کوئی ایسا ہو جو کہے کہ ایک قربانی میں حضور علیہ السلام کی طرف سے کرتا ہوں۔ لہذا اس عمل میں بھی یاد رکھنا ہے۔ تو 2 چیزیں ہو گئی، ایک تکبیرات کی رعایت، اور یہ تکبیرات کی ایک بات یہ بھی ذہن میں آئی، یہ عجیب کلمہ ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے لائے اور چھری پھیرنے لگے اور اللہ نے قربانی قبول کر لی، تو جبرائیل علیہ السلام جنت سے دمبا لے کر حاضر ہوئے، تو آپ نے پہنچتے ہی کلمات کے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چونکہ اتنی بڑی قربانی دی تھی تو آپ نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لہذا ان کلمات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت زندہ ہوگی، حضور علیہ السلام کی بھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور پھر چونکہ یہ کلمات حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمائے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ تیسری چیز کہ جب آپ قربانی کر ہی رہے ہیں تو کوشش کریے کہ جانور اس میں اعتدال ہو۔ بہت زیادہ لاغر قسم کے، کمزور قسم کے جانور لینا یہ بھی قربانی مکروہ ہو جاتی ہے، جس کی ہڈیاں نظر آئیں اور گل چکا ہو، کمزور ہو، ایسا جانور نہ ہو، کم از کم معتدل حد تک اس کا بدن جو ہے وہ خوبصورت بھی ہو، نمایاں بھی ہو۔ خوبصورتی سے مراد رنگ کی خوبصورتی نہیں ہے، بالکل سفید لینا ہے یا بالکل کالا لینا ہے یا بالکل سرخ لینا ہے، ایسا نہیں۔
بدن کے اندر اس کے کچھ نہ کچھ طاقت ہو. پھر اس میں جو جانور آپ لے رہے ہیں تو دمبا وغیرہ اگر ایسا ہے جو 6 ماہ سے زائد کا ہے لیکن اس کی طاقت خوب ہے اور بدن مضبوط ہے تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے. اتنا ہو کہ وہ طاقتور ہو اور سال والے کے برابر لگے اس کی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بکرا ہو یا بکری ہو اس میں 1 سال کا ہونا شرط ہے. اسے ہم آپ کی اصطلاح میں دوندا کہہ دیتے ہیں جس کے 2 دانت ہوتے ہیں. ایسے ہی بیل ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، ان کے اندر بھی یہی عمر ہے 2 سال. اس 2 سال کے عرصے میں ان کے وہ دانت نکل آتے ہیں. اونٹ وغیرہ کے لیے 5 سال ہے، اونٹنی کے لیے. تو ان جانوروں کی جو آپ قربانی کریں گے عمر کا بھی ذرا احتیاط کریں، خیال رکھیں. اگر آپ نے خود پالا ہے اور 2 سال آپ کی یقینی ہیں تو پھر اس کے دانتوں کا نکلنا شرط نہیں ہے، کیونکہ وہ 2 سال عمر ضروری ہے، دانت تو نشانی ہوتی ہے. ہاں کسی اور سے خرید رہے ہیں تو پھر اس میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ پھر اس کے ان 2 دانتوں کو دیکھ لیا جائے، کیونکہ آج کل اعتبار کا وہ اتنا انسان اگر اس درجے میں رکھے تو ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ جھوٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، سچائی کم ہے، دھوکہ ہو جائے گا اور اللہ نہ کرے جانور وقت سے چھوٹا ہوگا اور قربانی قبول نہیں ہوگی. پھر جانور ذبح کرنے میں بھی ہمارے ہاں افراط تفریط ہے. بعض لوگ بہت زیادہ سختی سے پیش آتے ہیں، بعض بالکل ڈھیلے پڑے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے جانور کو خوب خدمت کرنی چاہیے. جانور کے ساتھ یہ کشتیاں کرنا، اسے رسیاں ڈال کے برے طریقے سے گھسیٹنا، دموں سے کھینچنا اور جانور کے سامنے جانور ذبح کرنا اور جانور کے سامنے چھری تیز کرنا، یہ سب مکروہ عمل ہے. حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ جانور ذبح کر رہے تھے، اس کو بکرا وغیرہ اس کو لٹایا ہوا اور ساتھ چھری اس طرح کر رہا. تو آپ نے فرمایا کہ تو نے تو اسے موت سے پہلے ہی مار دیا ہے، جب تو چھری اس کے سامنے ذبح کرے گا تو اس پہ کیا گزرے گی. لہٰذا چونکہ یہ اللہ کے لیے دینا ہے، اس سے عزت و اکرام کے ساتھ قربان کیا جائے. جو اس کے مروجہ صحیح طریقے ہیں جس کے ذریعے جانور آسانی سے گر جائے وہ اختیار کرنا چاہیے. قبلہ رخ کر لیا جائے اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا جائے. کئی علاقوں میں ایسے ہوتا ہے کہ چھری ایک کے پاس ہوتی ہے، سب نے ہاتھ جوڑے ہوتے ہیں. پھر یاد رکھیں سب کے ذمے ہے بسم اللہ اللہ اکبر. اگر کسی ایک نے نہ پڑھا تو جانور کے اندر وہ اگر جان بوجھ کے ایسی حرکت کی جائے تو جانور ہی مردار ہو جاتا ہے. سب کی ذمہ داری ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں. اور یا تو پھر آسان طریقے کہ ایک بندے کی سپرد کر دیں تاکہ وہی ذبح کرے. لہٰذا ان چیزوں کی بھی حتی الامکان رعایت رکھی جائے. چھریاں جو ہیں وہ پہلے سے اس کے اہتمام میں سے ہو کہ وہ تیز ہوں. عین اس موقع پہ جانوروں کے سامنے چھریاں تیز کرنا اور جانور کو لٹا کے پھر چھریوں کی تلاش کرنا، یہ سب مکروہ عمل ہے. اس سے بچنا چاہیے. مروت کو دیکھ لیا جائے، معاشرے کے اندر بہتر صورت کو دیکھ لیا جائے، ذبح کرنے والوں سے مناسب مشورہ لے لیا جائے اور ان مشوروں اور ان رعایتوں اور ان توجہ کے ساتھ جانور کو ذبح کریں تاکہ کسی قسم کے مکروہ عمل سے بھی ہم بچ سکیں. پھر عید کے دن سب سے بڑی جو اللہ کے نزدیک عمل ہے وہ ہے قربانی کا عمل. اسی میں لگا جائے. قربانی کا ذبح کرنا، اس کی کھال اتارنا، اس کا گوشت کاٹنا، یہ سب اجر کا کام ہے. یہ ذکر ہے اللہ کا، اسی کے درجے میں اللہ آپ کو اس کا ثواب دے. اور اصل اس میں ہے خون بہانا، احراق الدم. گوشت وہ انسان خود رکھے،
غریبوں کو دے، رشتہ داروں کو دے، یہ اس کا اختیار ہے۔ سارا خود کھا لے تب بھی گناہ گار ہے، سارا تقسیم کر دے تو بھی اس کے اوپر کوئی شرعی پابندی نہیں ہے، وہ اس کو کھلا اختیار ہے۔ ہاں مناسب طریقہ اور بہتر صورت ہے کہ وہ کچھ غریبوں کا بھی حصہ رکھ لے، کچھ رشتہ داروں کا بھی رکھ لے اور کچھ اپنا بھی رکھ لے، تو اس انداز سے قربانی کی جائے۔ اور جہاں ایسی صورت ہو جہاں آپ 6-7 آدمی ہیں، 7 آدمی ہیں، 5 ہیں، 4 ہیں، ایک دفعہ ایک بیل میں 2 بندے ہوتے ہیں، ایک دفعہ 4 ہوتے ہیں، ایک دفعہ 6 ہوتے ہیں، ایک دفعہ 7 ہوتے ہیں، تو یہ جتنے افراد ہیں پھر اگر ان کے اندر طبعی طور پر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ آ جاتا ہے کہ اس نے اچھی چیز تو خود رکھ لی اور ہمیں، تو اس کا بہتر طریقہ یہ کہ گوشت کے ہر حصوں کو 60 ڈھیروں میں تقسیم کر کے پھر قرآن دازی کے ذریعے پرچیاں رکھ لیں، طیب نفس بھی ہو جائے گی اور شرعی طور پہ کوئی گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ تو ان تمام رعایتوں کے ساتھ قربانی کرنی ہے۔